شکر ادا کرنا کس کے فائدے کے لیے؟ اپنے فائدے کے لیے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم شکر ادا کرو وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنا نام شاکر ہے، قدردان ہے. بندوں کی عبادت کا ایسا جو نیک کام کرتے ہیں ان کا اعتراف کرتا ہے. انہ غفور شکور، شکور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی چھوٹی سی بھی شکر گزاری پر، عبادت پر بڑا اجر عطا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. مثلا بندہ اگر پانی کا ایک گھونٹ پی کر الحمدللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کوئی پہاڑ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، خاموشی سے صرف سوچ میں نعمت کو یاد کر کے شکر ادا کرے. منہ سے بھی اگر کچھ نہیں بولا، صرف دل احساس سے بھر گیا، اللہ اس سے بھی راضی ہو گیا. اور پھر یہ کہ نہ صرف یہ کہ وہ نیکی کی قدر کرتا ہے، بلکہ ان نیکیوں پر بعض اوقات لامحدود نعمتیں عطا کرتا ہے. اور پھر ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کی، سردار فرشتوں کی مجلس میں ایسے بندوں کا ذکر کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے. ایک کام پر 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا، انگنت گنا بدلہ عطا کرتا ہے. پھر بھی ہم شکر نہیں کریں گے. یعنی وہ تھوڑے اعمال کی بھی قدردانی کرتا ہے. ایک شخص کہیں راستے میں جا رہا تھا تو کانٹوں بھری ایک ٹہنی دیکھی اس نے، تو اس نے رک کے اس ٹہنی کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی بھی قدر کی اور اس کو بخش دیا، اس کے گناہ بخش دیے. اسے بندوں کا احساس ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. یہ جاتے جاتے رک گیا اور رک کے اس نے کانٹے ہٹا دیے راستے سے. اتنا قدردان ہے اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام بھی سارے کے سارے شکر گزار تھے. ان کے اندر شکر گزاری کی کیفیت تھی. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے شاکرا لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں پر بڑے شکر گزار تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شکر گزار تھے. رات کو جب قیام کرتے اور آپ کی پنڈلیاں پھول جاتی، آج کل آپ سب کو احساس ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو پاؤں سب کے سوج ہی جاتے ہیں، تو پاؤں میں تھکاوٹ ہو جاتی، پاؤں درد کرنے لگتے ہیں لمبے قیام سے، جہاں خاص طور پر لمبی تراویحیں ہوتی ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو روز کا معمول تھا. ہم تو صرف رمضان میں قیام کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عام دنوں میں لمبا قیام کرتے تھے اور آپ کے پاؤں پھول جاتے تھے. تو جب آپ سے کہا گیا کہ آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ پھر اسی طرح ملائکہ بڑے شکر گزار ہیں. جبریل علیہ السلام بھی بہت شکر گزار ہیں. جبریل علیہ السلام نے معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دودھ اور شراب پیش کی تو آپ نے دودھ لیا، تو اس پر انہوں نے کہا الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے فطرت کی طرف آپ کی رہنمائی کی. پھر آپ دیکھیں کہ ساری کائنات جو تسبیح کرتی ہے وہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے. اور اسی طرح وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ کی تعریف ہوتی ہے آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں. یہ کون کرتا ہے؟ یہ ساری مخلوق کر رہی ہے. وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور پچھلے پہر اور جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتے اس وقت بھی. پھر قرآن مجید میں ہمیں عبادت کے ساتھ شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. ابن قیم کہتے ہیں دین کی بنیاد 2 قاعدوں پر ہے، ذکر اور شکر. اور اس کے ساتھ وہ یہ آیت دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اس میں ذکر اور شکر کا ذکر ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں بندہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے یا تو نعمت میں ہوتا ہے جو کہ شکر کی محتاج ہے، یا وہ گناہ میں ہوتا ہے جس میں استغفار کی ضرورت ہے. اور یہ دونوں چیزیں بندے کے لیے ان امور میں سے ہیں جو بندے کے ساتھ ہمیشہ لازم رہتی ہیں. یعنی یا تو نعمت انجوائے کر رہا ہوتا ہے، یا پھر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کہیں استغفار کرتا ہے اور کہیں شکر ادا کرتا ہے. اور اس طرح انسان ہر وقت اللہ کی نعمتوں اور احسانات میں چل پھر رہا ہوتا ہے. پھر قرآن مجید میں یہ بھی بتایا گیا کہ دن اور رات کا یہ جو نظام ہے، اس کا مقصد بھی کیا ہے کہ لوگ شکر گزار ہوں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اللہ نے رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے بنائے. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ
شکر ادا کرے یا نصیحت حاصل کرے یا شکر ادا کرے. اور نعمتوں کے دیے جانے کا مقصد بھی یہی ہے. اور جو شکر ادا کرتے ہیں اور اس پر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، قیامت کے دن بہترین بندے ہوں گے جو کثرت سے اللہ کے تعریف کرنے والے ہیں. اور قیامت کے دن نعمتوں کی شکر گزاری کا سوال بھی ہوگا کہ جو نعمتیں تمہیں دی تھی تم نے پھر کیا کیا تھا. جیسے وہ ایک قاری قرآن کو، سخی شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد کرائے گا اور پوچھے گا پھر تم نے کیا کیا یہ سب کچھ پا کر. تو کہے گا میں نے تیرے راستے میں دیا، میں نے قرآن پڑھا. بہرحال اس کا انجام تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے شکر ادا کیا کہ نہیں. تو نعمت پر الحمدللہ کہنا اور کثرت سے الحمدللہ کہتے رہنا، جو بھی نعمت کا خیال آئے، یہ دراصل شکر ادا کرنا ہے. آدم علیہ السلام کے پہلے الفاظ جو منہ سے نکلے تھے، پہلے لفظ جو انہوں نے بولے وہ الحمدللہ تھے. جب ان کی روح ڈلی تو روح ناک تک پہنچی تو چھینک آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الحمدللہ کہنا سکھایا. اسی طرح دنیا سے جاتے ہوئے مومن کے الفاظ کیا ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے اور اس حال میں وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، شکر ادا کر رہا ہوتا ہے. جنت میں داخلے پر ایمان والے شکر ادا کریں گے، الحمدللہ.